ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے یہ سوال ہے کہ ساڑی باندھنا اور ساڑی باندھ کر نماز وغیرہ پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے کہ بعض لوگ اس کو جو ہے وہ حرام کہتے ہیں. تو ساڑی دیکھو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ساڑی جو ہے وہ یہ شریفانہ لباس تو نہیں ہے، یعنی حیادار عورت کا لباس تو یہ نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. باقی یہ کہ عورت کے لیے لباس کی وہ شرط ہے کہ جو اس کے جسم کو ڈھک دے. اگر کوئی اس طرح سے ساڑی باندھے کہ بے پردگی اس میں نہ ہوتی ہو تو اس کا ساڑی باندھنا جائز ہے، ساڑی پہننا جائز ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر نماز بھی درست ہے. مثلا یہ کہ ساڑی جو ہے وہ گھر پہ باندھے گی اور گھر کے اندر چھوٹے بچے ہیں، ناسمجھ اور نابالغ، یہ دو ناسمجھ نابالغ مطلب یہ کہ بہت سارے نابالغ بچے سمجھ والے ہوتے ہیں، اس لیے ہر نابالغ کو ناسمجھ نہیں کہہ سکتے. ناسمجھ سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جس کو عورت کے اعضاء کے جسم کے اعضاء کے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ یہ کیا چیز ہے. یعنی اتنے گود میں کھیلتے ہوئے بچے کہ جس کو نہ یہ پتہ کہ عورت کی شرمگاہ کیا ہوتی ہے، سینہ کیا ہوتا ہے، بال کیا ہیں، گال کیا ہیں، جن کو یہ خیال نہیں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں ناسمجھ بچے. تو اگر گھر میں ایسے بچے ہیں کہ بالکل چھوٹے ناسمجھ ہیں تو پھر ان کے سامنے ساڑی باندھنے میں حرج نہیں. اور اگر گھر میں اتنے بڑے بچے ہیں کہ جو سمجھ والے ہیں، اگرچہ نابالغ ہو، کیونکہ بعض نابالغ بلکہ آج کے نابالغ 10-11 سال کے لڑکے بھی اتنے سمجھ والے ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ عقل رکھتے ہیں. اب ان کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون دے دو، جو فنکشن آپ کو نہیں آتے ہوں گے وہ ان کے آتے ہوں گے. تو دور اتنا ایڈوانس ہے کہ آج کل نابالغ بھی پوری طریقے سے سمجھ والے ہیں، خاص طور سے خرافاتوں کے کام میں. اور یعنی اڈلٹری کی بات کر رہا ہوں میں، اس معاملے میں بھی ناسمجھ بہت زیادہ سمجھدار ہیں. تو ان کے سامنے اگر گھر میں ایسے چھوٹے بچے ہیں کہ جو 10 سال کے، مثلا یہ کہ عورت گھر میں رہتی ہے، اس کے بھتیجے بھانجے وغیرہ ایسے ہیں کہ جو اس کی خود کی اولادیں تو نہیں ہیں مگر وہ ان کو چھوٹا تصور کرتی ہے اور گھر میں ساڑی باندھے گی، تو یہ درست نہیں ہے. کیونکہ وہ بچے بھی بہت زیادہ سمجھ رکھتے ہیں، وہ سب چیزوں کو دیکھتے جانتے اور اچھی طرح سے سمجھنے لگے ہیں. تو اگر عورت ایسے کہ بے پردگی کا کوئی اس کے اندر اندیشہ نہ ہو، گھر کے اندر ہے، چھوٹے بچوں کے سامنے تو باندھ سکتی ہے. یا پھر گھر کے اندر بچے نہیں ہیں مگر یہ کہ صرف شوہر ہے تو بھی ساڑی پہن سکتی ہے. اور شوہر نہیں، بچے نہیں، مگر یہ کہ جہاں اس کو گھر میں رہنا ہے، ساری خواتین ہیں، تو پھر ایسی بھی ساڑی کو باندھا جا سکتا ہے. اسی طرح اس کے اندر نماز کا حکم ہے کہ جسم کا جو حصہ نماز میں چھپانا ضروری ہے، اگر وہ ساڑی میں چھپ جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں نماز بھی درست ہو جائے گی. اب اس میں سوال زیادہ تر اسلامی بہنیں ہی پوچھتی ہیں کہ ساڑی باندھتے وقت بیچ کا حصہ کھلا رہتا ہے، یعنی ٹانگوں کے درمیان، جو جس طرح تہمد میں، اسی طرح بیچ میں اگر اندر عورت انر ویئر نہیں پہنے گی کچھ، تو کہ اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی. اس کی تفصیل میں نے میکسی میں نماز پڑھنے کی والی ویڈیو میں بیان کر رکھی. آپ اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ سرچ کر کے کہ میکسی میں نماز ڈالیں گے تو وہ ویڈیو آ جائے گی. اس کی تفصیل میں نے بتا رکھا ہے کہ جس طرح میکسی نیچے سے یعنی ٹانگوں کے درمیان وہ گول ہوتی ہے اور نیچے اگر کچھ نہیں پہن رکھا تو اس طرح نہیں ہوتا کہ زمین سے کوئی پردے والی بات ہے. تو اسی طرح اگر ساڑی باندھ رکھی ہے اور اندر کچھ بھی نہیں پہن رکھا تو ایسی صورت میں بھی ساڑی میں نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، بے پردگی نہ ہو. اب نماز میں جو چیزیں چھپانا ضروری ہیں، مطلب یہ کہ پیٹ وغیرہ ساڑی میں دکھتا ہے یا کمر وغیرہ دکھتی ہے، اگر وہ چیز کور کر لی گئی نماز کے اندر اور پوری نماز میں وہ نہیں کھلے گی تو اس میں نماز ہو جائے گی. اسی طریقے سے بازو غالباً آدھے ہوتے ہیں نا ساڑی کے اندر، شاید ہاف بازو ہوتے ہیں، تو ہاتھوں کو بھی کور کیا جائے گا. اب وہ چاہیں اپنی کسی شال سے کرے یا کسی ایسی چیز سے کہ جو ہاتھ چھپانا نماز میں ضروری وہ چھپ جائے، تو اس طرح ساڑی پہن کے نماز پڑھے گی کہ جسم ظاہر نہ ہو تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی. اب فلسطینی ساڑی آتی نہیں آتی معلوم نہیں اس بارے میں، کیونکہ کچھ کپڑے لباس ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس میں تبدیلی کی جائے تو وہ پھر اس کی خوبصورتی کو جو ہے وہ بگاڑ دیتے ہیں. تو اگر اکثر ساڑی جو ہے نا ہاف بازو ہی میں ہوتی ہے تو پھر اس میں ہاتھوں کا کور کرنا وہ ضروری ہے. تو اس طریقے سے اگر ساڑی باندھیں کہ بے پردگی کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو پھر ساڑی باندھ سکتے ہیں، اور اگر بے پردگی ہو تو پھر بے پردگی حرام ہے. اس میں ساڑی کا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، مطلب یہ کہ بے پردگی تو شلوار قمیض میں بھی حرام ہے. تو اگر ساڑی ہو یا شلوار قمیض ہو، بے پردگی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. اب یہ کہ یہ ہے تو دراصل جائز، مگر پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ حیادار عورت کا لباس نہیں ہے، یعنی یہ کہ شریف گھرانوں کی عورت کا لباس نہیں ہے. اچھا، بعض اسلامی بہنیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ میں ہر چیز کو جو ہے وہ جائز قرار دے دیتا ہوں، ہر چیز میں اتنی رعایت عورتوں کو دے دیتا ہوں کہ یہ کر لو، جائز یہ کر سکتے ہیں. تو ان کو تھوڑی اس بات سے شکایت ہوتی ہے کہ اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے. اگرچہ میں نے کوئی ایسی مسئلہ بیان نہیں کیا کہ جو ناجائز تھا اس کو میں نے جائز کراؤ. جو صورتیں شریعت میں ہوتی ہیں میں تو صرف ان کو ہی
अक्सर बयान करता हूँ कि ये चीज़ें गुंजाइश इसमें निकल सकती हैं। अभी देखें साड़ी का मसला, अभी ये बात है तो कि साड़ी बांध सकते हैं, जायज़ है, गुनाह भी नहीं है। अब जिस काम में शरीयत ने गुनाह नहीं रखा तो मैं उसको सिर्फ रोकने के लिए तो गुनाह नहीं कह सकता ना अपनी अकल से। और आप तो देखो कि मैं इसमें यानी इसकी नकारात्मकता पर ही याचिका दायर कर रहा हूँ और इसका कोई डिफेंस नहीं कर रहा, मैं इसकी मजम्मत ही बयान कर रहा हूँ कि शरीफ घरानों का लिबास फिर भी नहीं है, अगरचे जायज़, इससे बचना चाहिए। मगर ये कि उनके जहनों में ये आता है कि शायद हर चीज़ के लिए खुली आज़ादी दे दी जाती है, तो ऐसा नहीं है। जहाँ आज़ादी शरीयत ने दी है वहाँ तो देनी ही पड़ेगी। अब क्योंकि वक्त इतना दौर ऐसा है कि अभी आज़ादी देने के बावजूद भी ये लगता है कि औरतों पे बहुत सारी चीज़ें लाद दी गई हैं या उनको बहुत ज़्यादा कैद में करा गया, उनके ऊपर आज़ादी नहीं है। इसलिए जहाँ गुंजाइश निकलती है मैं उसको बयान कर देता हूँ और जहाँ गुंजाइश नहीं है तो वहाँ गुंजाइश नहीं है। हदीस पाक आपने सुनी होगी उलमा से कि एक वक्त ऐसा आएगा, हुजूर ने फरमाया अपने साहबों से कि अभी तो दीन में 10 चीज़ें हैं, तुमने अगर 9 पे अमल किया, एक को छोड़ दिया तो हलाक हो जाओगे। मगर एक दौर ऐसा आएगा कि कोई 10 चीज़ों में से एक पर भी अमल कर लेगा तो वो हलाकत से बच जाएगा। तो अभी दौर नाजुक है। अगर हर चीज़ को जो शरीयत में जायज़ भी है सिर्फ परहेज़गारी की नीयत से उसको रोक दिया जाएगा तो फिर वो उनको जो है वो गिरियाँ गुजरेगा, भार गुजरेगा। लिहाजा अगर साड़ी में गुंजाइश निकल रही है शरीयत में तो फिर इसको बयान करने में कोई हर्ज नहीं है, यानी पहन सकते हैं, बस बेपर्दगी का ख्याल रखें। यही ख्याल नमाज में रखें। सूरतें मैंने बता दी, घर में कौन हो, किसके सामने पहने, किसके सामने नहीं। मगर फिर भी मैं इसमें जो है बचने का हुक्म दूंगा कि जो हयादार और गैरतमंद औरत होंगी वो इन लिबासों से बचेंगी, ये अपना लिबास जो है वो नहीं है। अच्छा, अभी साड़ी का मसला चला तो अभी ये वीडियो आते ही कमेंट करने वाले जो सेल्समैन है वो भी अभी बनारस से और कर्नाटक से मैसेज आ जाएंगे कि साड़ी का बेचना या कारोबार करना कैसा है। तो साड़ी का कारोबार करना, इसको बेचना, इसको ख़रीदना, ये तमाम चीज़ें जायज़ हैं। अगर कोई साड़ी का कारोबार करता है या सिलता है या ऐसे कोई इसकी शॉप है कि जो कपड़े बेचते हैं और वहाँ साड़ियाँ भी बेची जाती हैं तो वो भी जायज़ है। ये भी मैं पहले बता दूँ, क्योंकि अभी जिससे रिलेटेड वीडियो होती है तो उसके दुकानदार भी आ जाते हैं कि इसका ख़रीदना बेचना भी बता दो हाथों हाथ। तो साड़ी का ख़रीदना बेचना भी जायज़ है और बांधना भी जायज़ है। अगर कोई इसकी दलील देखना चाहे साड़ी के ताल्लुक़ से कि नमाज़ पढ़ने के ताल्लुक़ से तो फतावा फैज़ुर रसूल मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की फतावा फैज़ुर रसूल के अंदर देख लेंगे। उन्होंने फरमाया, ये जो जिसकी मैंने तफसील अर्ज़ की, उन्होंने जो फतवा दिया मैंने उसको खुलासे में अर्ज़ कर दिया। उन्होंने बस इतना लिखा है कि साड़ी का पहनना जायज़ है जबकि बेपर्दगी ना होती हो। इसी तरह नमाज भी जायज़ है और अगरचे यानी 2 टांगों के दरमियान साड़ी के बीच का हिस्सा जो खुला रहता है वो खुला भी रहे तो इसमें नमाज हो जाएगी। और ये तहमत की मिसल है कि जिस तरह मर्दों में तहमत बांध के नमाज हो जाती है तो वही चीज़ जो है वो ख़ातून के अंदर साड़ी के ताल्लुक़ से तफसील में अर्ज़ कर दी। लिहाजा फिर भी बचें तो बेहतर है और बांधें तो हरज नहीं जबकि बेपर्दगी ना हो। और अगर घर के अंदर सिर्फ शौहर है तो ज़्यादा एहतियात नहीं करती वो, साड़ी बांध ली, अब चाहे कमर खुली हो, हाथ बाजू, तो फिर उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, गुनाह की कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। शौहर या फिर नासमझ बच्चे हों तो जहाँ गुंजाइश शरीयत के गुनाह की नहीं है वहाँ गुनाह कह भी नहीं सकते। और मेरी तरफ से कोई मैं इसकी इजाज़त भी नहीं दे रहा कि अगर साड़ी जायज़ है तो पहना करो, नहीं पहनना चाहिए। मगर ये कि जहाँ जायज़ और नाजायज़ की बात है तो वो बयान करना ही पड़ेगा और इसको आज़ादी देना या फिर आज़ाद छोड़ देना भी नहीं कहते। पत्थर में असल लाले पुरन